بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يتراءى أنه لو كان كذلك لاقتضى الإيجاب وجود الحقيقة حقيقة، فإن المثبت له هو المحكوم عليه حقيقة، مع أنها قد تكون عدمية بل سلبية. فالحق أن الأفراد وإن كانت معلومة بالوجه لكنها محكوم عليها حقيقة. ألا ترى إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن المعلوم بالوجه هو الموضوع له حقیقتا. اور کبھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ایسے ہی بات ہوتی تو ایجاب تقاضا کرتا وجود حقیقت کا واقعتاً. فإن المثبت له هو المحکوم علیہ حقیقتاً، کیونکہ مثبت لہو ہی حقیقتاً محکوم علیہ، باوجود اس کے کہ کبھی وہ یعنی حقیقت عدمی بلکہ سلبی ہوتی ہے. فالحق تو حق یہ ہے کہ افراد وإن كانت معلومة بالوجہ اگرچہ معلوم بالعرض ہیں، لیکنها محکوم علیہا حقیقتاً لیکن حقیقتاً وہی محکوم علیہ ہیں. الا ترى، کیا آپ نے وضع عام اور موضوع لہو خاص کو نہیں دیکھا کہ معلوم بالوجہ یعنی بالواسطہ ہی در حقیقت موضوع لہو ہوتا ہے. یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں اہل تحقیق کے مذہب پر اعتراض کیا گیا ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے. اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ قضیہ موجبہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے. قضیہ موجبہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے اعتراض سمجھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اہل تحقیق کا جو مذہب تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اہل تحقیق کا جو مذہب تھا وہ یہ تھا کہ حکم قضیہ محصورہ میں نفس حقیقت پر ہوتا ہے. بتایا تھا کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حکم قضیہ محصورہ میں افراد پر ہوتا ہے، اور اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ قضیہ محصورہ میں حکم افراد پر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت اور ماہیت پر ہوتا ہے. تو اہل تحقیق کے مذہب پر اس عبارت میں اعتراض ہے. اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ قضیہ موجبہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے، اور ثبوت شے لشے فرع ہوتی ہے ثبوت مثبت لہو کی. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ہم ثابت کریں تو جس کے لیے ثابت کریں گے اس کا وجود ضروری ہوگا. اسی کا نام ہے ثبوت شے لشے فرع ہے ثبوت مثبت لہو کی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قضیہ موجبہ کے لیے مثبت لہو کا وجود ضروری ہے، اور مثبت لہو اور محکوم علیہ یہ دونوں ایک ہیں. تو قضیہ موجبہ کے لیے محکوم علیہ کا ہونا یہ ضروری ہوا. اب اگر ہم آپ کی بات تسلیم کریں کہ حکم حقیقت پر لگتا ہے افراد پر نہیں لگتا، تو قضیہ موجبہ کے لیے حقیقت کا وجود ضروری ہوگا، حالانکہ قضیہ موجبہ معدولۃ الموضوع میں حقیقت جو ہوتی ہے وہ عدمی ہوتی ہے، حقیقت وجودی ہوتی ہی نہیں. جیسے اللہ حی حمار. اور قضیہ سالبۃ المحمول جو ہوتا ہے اس میں حقیقت سلبی ہوتی ہے، جیسے کل ما لیس بحمار فہو حی. تو ان دونوں قضیوں میں یعنی قضیہ موجبہ ان دونوں قضیوں میں یعنی قضیہ موجبہ معدولۃ الموضوع میں اور قضیہ سالبۃ المحمول میں
قضیہ موجبہ کا بغیر محکوم علیہ کے ہونا لازم آئے گا، جو باطل ہے، اور یہ خرابی اس وجہ سے لازم آئی کہ حقیقت کلیہ کو محکوم علیہ بالذات مانا گیا ہے۔ اعتراض کی تقریر ایک مرتبہ پھر سنیں۔ اعتراض یہ ہے کہ قضیہ موجبہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے، اور ثبوت شے دشے فرع ہوتی ہے ثبوت مثبت لہو کی، یعنی جب ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کریں گے تو جس کے لیے ثابت کریں گے اس کا وجود ضروری ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قضیہ موجبہ کے لیے مثبت لہو کا وجود ضروری ہے، اور مثبت لہو اور محکوم علیہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لہٰذا قضیہ موجبہ کے لیے محکوم علیہ کا ہونا یہ ضروری ہوا۔ اب اگر ہم آپ کی بات تسلیم کریں کہ حکم حقیقت پر لگتا ہے، افراد پر نہیں لگتا، تو محکوم علیہ جو ہوگی وہ حقیقت ہوگا، تو قضیہ موجبہ کے لیے حقیقت کا وجود ضروری ہوگا، حالانکہ قضیہ موجبہ معدولۃ الموضوع میں حقیقت وجودی ہوتی ہی نہیں بلکہ عدمی ہوتی ہے۔ ایسے ہی قضیہ سالبۃ المحمول میں حقیقت سلبی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں قضیوں میں قضیہ موجبہ کا بغیر محکوم علیہ کے ہونا لازم آئے گا، اور یہ خرابی اس وجہ سے لازم آئی کہ حقیقت کلیہ کو محکوم علیہ مانا گیا ہے۔ فالحق ان الافراد، یہ جو عبارت ہے یہاں سے معترض نے اپنے مذہب کو ثابت کیا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حقیقت کلیہ محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو حق بات یہ ہے کہ محکوم علیہ بننے کے لیے معلوم بالذات ہونا ضروری نہیں ہے۔ افراد اگرچہ معلوم بالعرض ہیں مگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا افراد کو ہی محکوم علیہ قرار دینا چاہیے۔ الا تری الی الوضع العام والموضوع له الخاص، یہاں سے معترض کے اپنے دعوے کی تائید مقصود ہے۔ معترض نے اپنے دعوے کی تائید میں یہ بات پیش کی ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محکوم علیہ بالذات کے لیے معلوم بالذات ہونا ضروری نہیں۔ اس کی تائید معترض کہتا ہے کہ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وضع عام اور موضوع لہو خاص ہونے کی صورت میں معلوم بالذات تو مفہوم کلی ہے، اور محکوم علیہ وہ اس مفہوم کلی کے افراد ہیں جو معلوم بالعرض ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ محکوم علیہ بالذات کے لیے معلوم بالذات ہونا ضروری نہیں ہے۔ وضع کی آپ حضرات جانتے ہیں کہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وضع اور موضوع لہو دونوں خاص ہوں، جیسے زید کی وضع اس کی ذات کے لیے۔ نمبر 2، دونوں ہی عام ہوں، یعنی وضع بھی عام ہو موضوع لہو بھی عام ہو، جیسے انسان کی وضع حیوان ناطق کے لیے۔ نمبر 3، وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو، جیسے اسماء اشارات اور اسماء موصولات ہیں۔ ان کی جو وضع ہے وہ تو عام ہے، یعنی ہر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کو وضع کیا گیا، لیکن استعمال جو ہوتے ہیں کسی خاص چیز کی طرف اشارے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وضع خاص ہو اور موضوع لہو عام ہو۔ یہ جو ہے یہ صرف ایک احتمال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے انسان کو اس کی مثال میں پیش کیا ہے کہ انسان کی جو وضع ہے ماہیت کلیہ کے لیے ہوئی ہے جو خاص ہے۔ فالجواب ان مفاد الایجاب مطلقا هو الثبوت مطلقا، فكل حكم ثابت للافراد ثابت للتبعية في الجملة، اما انه لماذا اولا وبالذات للتبعية او للفرد فمفهوم زائد على الحقيقة فتأمل۔ تو جواب یہ ہے کہ مطلق ایجاب کا مفاد ثبوت مطلق ہے۔ ان مفاد الایجاب مطلقا هو الثبوت مطلقا، مطلقا ایجاب کا مفاد وہ ثبوت مطلق ہے۔ فکل حکم ثابت للافراد، تو ہر وہ حکم جو افراد کے لیے ثابت ہوگا وہ فی الجملہ طبیعت کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ بہرحال رہی یہ بات کہ وہ ثبوت اولاً اور بالذات طبیعت کے لیے ہے یا افراد کے لیے، تو یہ ایسا مفہوم ہے جو حقیقت پر زائل ہے، اس میں خوب غور کر لو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں
اہل تحقیق کے مذہب پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ معترض صاحب، آپ نے اپنے اعتراض میں یہ بات کہی ہے کہ مثبت لہو ہی محکوم علیہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو محکوم علیہ بالذات ہوگا وہی مثبت لہو بالذات بھی ہوگا۔ تو آپ نے دونوں کے درمیان جو اتحاد ثابت کیا ہے، مثبت لہو اور محکوم علیہ، ان دونوں کے درمیان جو آپ نے اتحاد ثابت کیا، یہ اتحاد ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے محکوم علیہ بالذات تو ہو لیکن وہ مثبت لہو بالذات نہ ہو، جیسے جالس السفینتی متحرک، کشتی میں بیٹھنے والا متحرک ہے، اس میں متحرک کا محکوم علیہ بالذات جو ہے وہ جالس ہے، لیکن مثبت لہو بالذات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حرکت کا ثبوت بالذات تو کشتی کے لیے ہے، اور جالس کے لیے جو حرکت کا ثبوت ہے وہ بالعرض ہے، یعنی کشتی کے واسطے سے۔ تو جس طرح جالس السفینتی متحرک میں محکوم علیہ بالذات مثبت لہو بالذات نہیں ہے، بلکہ محکوم علیہ تو بالذات ہے اور مثبت لہو بالعرض ہے، اسی طرح قضیہ موجبہ معدولۃ الموضوع اور سالبۃ الموضوع میں محکوم علیہ بالذات حقیقت کلیہ ہے، البتہ وہ مثبت لہو بالذات نہیں ہے بلکہ افراد کے واسطے سے مثبت لہو ہے، کیونکہ جو حکم افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ موضوع کی حقیقت کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو جب حقیقت کلیہ فی الجملہ مثبت لہو ہے تو اس کو قضیہ موجبہ میں محکوم علیہ بالذات بنانے میں کوئی خرابی ہی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ موجبہ معدولۃ الموضوع ہو یا سالبۃ الموضوع ہو، کیونکہ موجبہ کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ مثبت لہو کا ثبوت ہو، خواہ وہ ثبوت بالذات ہو یا بالتبع۔ اما انہ لماذا اولا وبالذات، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مذکورہ تقریر سے اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ جو حکم افراد کے لیے ثابت ہے وہ حقیقت کے لیے بھی ثابت ہوگا، البتہ وہ حکم پہلے حقیقت کلیہ کے لیے ثابت ہوگا یا پہلے افراد کے لیے ثابت ہوگا بعد میں حقیقت کلیہ کے لیے ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ایک زائد بحث ہے جس کو بیان کرنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فتعمل، اس جملے سے یا تو مذکورہ جواب پر اعتراض کرنا مقصود ہے کہ جواب مذکور جو ہے یہ ہٹ درمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ علوم میں جو قضایا معتبر ہیں وہ وہی ہیں جن میں مثبت لہو بالذات ہی محکوم علیہ بالذات ہوتا ہے، لہٰذا یہ جواب جو دیا گیا ہے زبردستی کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں محکوم علیہ بالذات دوسری چیز کو بنا دیا گیا اور مثبت لہو بالذات جو ہے وہ دوسری چیز کو بنا دیا گیا، حالانکہ قضایا میں جو قضایا معتبر ہیں وہ وہی ہیں جن میں مثبت لہو بالذات اور محکوم علیہ بالذات دونوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ بہرحال یا فتعمل سے دقت مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ مشکل مقام ہے، اس کو خوب یاد کر لینا چاہیے۔